اللہ معاف کر دے، یا اللہ ماں آج کے بعد پکا وعدہ میں گناہ نہیں کروں گا، یا اللہ پکا وعدہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تک بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ٹیلے پہ دیکھ رہے ہیں، عرض کی یا اللہ ان 70,000 میں ایک بھی باہر نہیں نکلا، پھر تو نے بارش کیسے نازل کر دی؟ آواز آئی موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں بارش کو نازل کر رہا ہوں۔ یا اللہ مجھے وہ دکھا تو دے، وہ کون خوش قسمت ہے کہ جس کا تو نے اتنا ہی بھلا کر دیا، اس کی دعا کو سن لیا۔ آواز آئی موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے اس کا پردہ نہیں پھاڑا، اب تو میرا یار ہے میں پردہ کیسے پھاڑوں گا؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے مہربان اللہ، یہ رحیم و کریم اللہ ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، شاید کوئی ایسی دل سے آہ نکلے کہ اس کے سارے گناہ ہی مٹ جائیں، ساری غلطیاں ہی مٹ جائیں، سب کچھ مٹ جائے۔ ایک آدمی کو گناہ کر لیتا ہے، پھر ساری عمر اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، روزانہ روتا ہے، روزانہ یاد کرتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا۔ گناہ تو ایک مرتبہ ہوا نا، بار بار روتا ہے، لگاتار روتا ہے، پتہ نہیں اللہ اس کو کتنا ثواب دے دیتا ہے، اس کے رونے کا کتنا ثواب دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے، یہ اولیاء کرام ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور رحیما، معاف فرمانے والا اللہ، دینے والا اللہ۔ ہم کون ہوتے ہیں قدغن لگانے والے؟ معاف فرمانے والا اللہ، دینے والا اللہ ہے۔ جب دینے والا اللہ، معاف فرمانے والا، ہم کوئی قدغن نہیں لگا سکتے، اللہ مہربان ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ وہ نیک بندے نہ صحیح ان سے محبت کرنے والا ہی بنا دے، ان سے پیار کرنے والا ہی بنا دے۔ یہ دنیا محبت، اللہ نے محبت ہی تو بکیری ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے پیاروں سے محبت کرو، اللہ سے یاروں سے محبت کرو، اور کسی سے تو محبت کر لو۔ اگر محبت کا ایک ذرہ بھی دل میں آ گیا سمجھو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نیکیاں ہی نیکیاں عطا فرما دی۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن ہمیں ظاہری طور پر ان کی کوئی نیکی نظر نہیں آئی، لیکن قیامت کے دن بڑوں کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ، ہم نے کبھی نیکی کرتے دیکھا نہیں، یہ دنیا میں کتنا نیک مشہور نہیں تھا، یہ بڑوں کے ساتھ کیسے چلا گیا؟ آواز آئے گی یہ وہ بندہ ہے دنیا میں ان سے محبت کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، اور محبت کا سودا مہنگا نہیں ہے۔ ایمان والے محبت تو دل نے کرنی ہی کرنی ہے۔ جھوٹی محبتیں نکال کے ایک نیلی چھت والے سے محبت کر لیجئے، سبز گنبد والے سے محبت کر لیجئے، پھر جو ان کا غلام ہو اور کسی غلام سے محبت کر لیجئے، انشاءاللہ یہ محبت ضائع نہیں جائے گی، انسان کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ رب العزت ومن تاب وعمل صالحا، جو توبہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فإنه يتوب إلى الله متابا، وہ اللہ کی طرف ایسے رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جو توبہ کر لیتا ہے وہ چلا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ کبھی نیکی وہاں تک نہیں لے جاتی جہاں تک گناہ سے توبہ لے جاتا ہے، گناہ کی ٹیس دل میں آتی ہے، روتا ہے یا اللہ یہ میں کیا کر گیا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ رب بھی تو کہتا ہے فرشتوں اسے معلوم ہے میرا کوئی رب ہے، اسے معلوم ہے میرا رب ہے جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ معاف بھی وہی کرتا ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ دیکھو رات کو اٹھ کے مجھے یاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، گناہ تو ایک کیا تھا لیکن اب ساری زندگی روتا رہا ہے۔ اللہ اسے کتنا دے گا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساری کرنی چاہیے۔ ومن تاب وعمل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فإنه يتوب إلى الله متابا، وہ اللہ کی طرف ایسے رجوع کرتا ہے، ایسی توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کا حق ہوا کرتا ہے۔ والذین لا يشهدون الزور، ایمان والے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی لغو بات سے، کسی بری محفل کے پاس سے گزرتے تو عزت کے ساتھ گزر جاتے، اپنا دامن بچا لیتے ہیں، بروں کی محفل میں نہیں بیٹھتے، نیکوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، نیکوں سے محبت کرتے ہیں، بروں کو برا نہیں سمجھتے، ہاں نیکی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب انہیں اپنے رب کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی آیتیں مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، بے سوچے سمجھے نہیں، انہیں معلوم ہے ہمارے رب نے فرمایا ہے، اور رب نے جو فرمایا بالکل سچا فرمایا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ اللہ کا ارشاد
دل پہ لکھنے والا. دعا مانگنے میں حرج کیا ہے یار؟ اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں میں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک کر دے. یا اللہ بیوی کو دیکھیں آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, اولاد کو دیکھیں آنکھ ٹھنڈی ہو جائے, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے, پرہیزگاروں کا امام بنا دے. کوئی امام کسی کا بننا چاہتا ہے, کوئی اقتدار چاہتا ہے, کوئی دولت چاہتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں یا اللہ مجھے نیکوں کا پیشوا بنا دے. نیکوں کا پیشوا, جو نیکوں کا پیشوا ہوگا, کہتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے دعا مانگے یا اللہ مجھے دونوں جہاں میں نیکوں کی سنگت اختیار کر دے, نیکوں کی ہمسائیگی اختیار کر دے, نیکوں کی یاری اختیار کر دے. دنیا میں نیک کی یاری گناہ سے بچاتی ہے اور آخرت میں نیک کی یاری جہنم سے بچاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں اللہ انہیں جنت کے بالا خانوں کی جزا دیتا ہے. جنت کے محل تو ہیں ہی ہیں, بالا خانے نامعلوم کیا ہیں, اس نے کوئی اونچے بنائے ہیں محل, بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عام جنت میں ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی, اور اللہ رب العزت جنت میں کیا دے گا, کتنا دے گا, تصور نہیں آتا, سوچ نہیں سکتا. فرمایا جو سوچو گے, جو ذہن میں آئے گا, جو تمہارے وہم و خیال میں آئے گا, رب کی جنت اس سے اونچی, بہت اونچی, بہت افضل ہے. انسانی ذہن میں جنت آ ہی نہیں سکتی, ذہن فانی ہے, جنت باقی ہے, اللہ نے اسے باقی بنا دیا. یہ سوچ فانی ہے, اللہ کا انعام باقی ہے, اس فانی میں باقی نہیں سما سکتا. جنت کا جو ہم سوچ لیں اللہ کی جنت اس سے افضل و اعلیٰ ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں انہیں بالا خانوں کا انعام دیا جائے گا اس سبب سے جو صبر کرتے رہے. اللہ نے صبر کی توفیق دی. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, وہاں ان کا استقبال ہوگا دعا و سلام کے ساتھ. فرشتے دعائیں دیں گے, فرشتے سلام کہیں گے. آج جسے دو آدمی سلام کر لیں وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا. اور کیسا منظر ہوگا, ہم قبروں سے نکلیں گے بعد میں انشاءاللہ نبی کے صدقے فرشتے سلام کے لیے پہلے حاضر ہو جائیں گے. یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا کرم ہے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھتے رہے, جو اس کے احکامات کو مانتے رہے. آئیے اللہ سے دعا مانگے یا اللہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہ رب العزت کتنا انعام فرمانے والا ہے. اللہ نے یہ بڑوں بڑوں پر انعام فرمایا. قرآن پاک میں ایک دو تذکرے دیکھیے. حضرت عمران, ان کی اہلیہ, ان کے پیٹ میں بچہ ہوا, ابھی پیٹ میں ہے, دعا مانگتے یا اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے, مجھے کوئی بچہ دے دے, میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی. ماں کہتی ہے یا اللہ میرے پیٹ میں جو بیٹا ہے اسے بچہ بنا, میں اسے تیری عبادت کے لیے وقف کر, اپنا کوئی کام نہیں, اپنی کوئی خدمت نہیں لوں گی, صرف تجھے یاد کرے, تیرے نام کی مالا جپے, تیرا ذکر کرے. یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. جب پیدا ہوا تو بچے کی بجائے بچی ہو گئی. جب بچے کو کہے یا اللہ میں نے تو بچہ مانگا تھا, یہ تو لڑکی آ گئی. اللہ کہتا ہے اللہ ہی جانتا ہے تو نے کیا جانا ہے. ہاں یہ بات تو تیری ٹھیک ہے, بیٹا اور بیٹی میں فرق تو بڑا ہے. وہ پھر کہنے لگے انی سمیتھا مریم, یا اللہ میں نے اس اپنی بچی کا نام مریم رکھ دیا ہے. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, یا اللہ میں اسے بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے بچا کر تیری حفاظت میں دیتی ہوں. یا اللہ اسے محافظ کرنا, اس کی حفاظت تو کرنا, اس کی اولاد کی حفاظت تو کرنا. اللہ کی مہربانی ہے حضرت مریم کے نزدیک بھی شیطان نہیں گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بھی شیطان نہیں گیا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے, یہ رب تعالیٰ کا ہے. تو جو ماں پیٹ میں ہی ہو دعا مانگے یا اللہ میں سے نیکو بناؤں گی, اسے عبادت گزار بناؤں گی, اسے یہ کروں گی. آج الٹی گنگا بہ رہی ہے, بچہ پیٹ میں ہوتا میں اسے یہ کروں گی, میں اسے وہ کروں گی, پتہ نہیں کیا گیا, جب آئے گا پھر ایسا میں شادی, ایسا خوشی کا اظہار کروں گی. سب جتنی سوچ ہوگی سوچ کا اثر تو ہے نا. کبھی سوچا یا اللہ میرے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ 1,00,000 مرتبہ تیرے نبی پہ درود پاک پڑھوں گی. کبھی سوچا؟ کبھی یا اللہ پیٹ میں بچہ ہے تو میں 2 قرآن پاک 4 قرآن پاک پڑھوں گی. کبھی سوچا؟ نہیں سوچا رہی. اللہ ماشاءاللہ کئی ایسے لوگ ہیں. آئیے سوچ تو پیدا کریں. ہر ایک کی خواہش اس کی اولاد نیک ہو, لیکن جب موقع دعا کا آتا اس وقت دعا نہیں مانگتے, بعد میں کہتے یا اللہ نیک ہو. اللہ سننے والا ہے, اللہ بعد میں بھی سن لیتا ہے, لیکن اصل تو یہ ہے کبھی بیٹا آیا ہی نہ ہو تو اس کے لیے دعائیں مانگی جائے.
دعا تو غیب کی قبول ہوتی ہے نا زیادہ، اس میں تو شک ہی نہیں ہے. بیٹا آیا ہی نہیں، اس کے لیے دعا مانگی. کتنے ایسے ہیں جو آ کے کہتے ہیں جناب دعا کیجیے اللہ مجھے بٹا دے تو میں حافظ قرآن بنا دوں گا. ان کی سوچ ہے اللہ کا انعام ہے. ہاں جب پیدا ہو جائے پھر ان کی نیت بدل جائے وہ الگ بات ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے. تو اللہ سوچ بھی تو دیتا ہے، رب کرم بھی تو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، حضرت مریم کی والدہ حضرت عمران کی اہلیہ دل میں بات ڈالی کہ دعا مانگ تو، یا اللہ بیٹا دے دے تیرے نام پہ وقف کر دوں گی. دعا مانگتی رہی، رب نے بیٹے کے بجائے بیٹی دے دی. دینے والا وہ ہے. پھر کہتے یا اللہ تو نے دے دی بیٹی، بیٹا اور بیٹی میں فرق تو بڑا. رب کہتے ہاں فرق تو بڑا ہے. یا اللہ پھر میں اسے تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اس کو اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے بچا لے. اللہ رب العزت نے شیطان سے بچا لیا، شیطان رجیم سے بچا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وہ چیختا ہے، روتا ہے. وہ کیوں روتا ہے؟ شیطان اس کے پہلو میں کچو کے انگلیاں مارتا ہے جس سے بچے کو درد ہوتی ہے، بچہ روتا ہے. ہر بچہ روتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. کیوں؟ اسے شیطان کچوکے مارتا ہے، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے. شیطان آنا بھی چاہا، پردے میں وہ کچوکا مار سکا، ان کے جسم تک نہیں جا سکا. یہ اللہ کا انعام ہے. ذالک فضل، پیدا ہوتے ہی پہلے اللہ نے انعام کر دیا. کس وجہ سے کیا؟ اس وجہ سے کہ ان کی ماں نیک تھی، ان کی نانی نیک تھی، ان کا نانا نیک تھا. نیکوں کا خاندان ہے، نبیوں کا خاندان ہے. اللہ نے مہربانی کر دی ہے. جب خاندان بھی اعلیٰ ہو، نیکوں کا ہو، اور دعا مانگنے والا بھی راتوں کو ٹوٹ کر دعا مانگے، اللہ بھلا کیوں نہیں کرے گا. فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اسے قبول کر لیا. اس مریم کو اللہ نے قبول کر لیا، آسان طریقے سے قبول کر لیا. اے مریم کی اہلیہ تیری دعا میں نے قبول کر لی. اے عمران کی اہلیہ میں نے تیری دعا قبول کر لی، تجھے بیٹی دی ہے، مریم دی ہے، اور مریم کو میں اب اچھے طریقے سے پرورش کرنے والا میں ہوں. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے اس کی پرورش کی تو خوب کی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام اس کے کفیل بن گئے. حضرت مریم کے کفیل حضرت زکریا نبی بن گئے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں. خاندانی ایک کہنے گا یہ بچی میں سنبھال لوں گا، دوسرا کہتا میں بچی میں سنبھال لوں گا. پھر قرآن دادی ہوئی، قرآن دادی حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پہ آئی. اللہ کے نبی ہیں، وہ بچی کی پرورش کر رہے ہیں. اب بچی بڑی ہونا ہی ہے، بچی بڑی ہوتی گئی. جب مریم بڑی ہوئی آپ نے ایک کمرہ بنا دیا، چاروں طرف سے بند ہے، دروازہ ہے، دروازے کو تالا لگا کے چلے جاتے، تبلیغ کرتے، لوگوں کو وعد و نصیحت کرتے، ہدایت کا رستہ بتاتے. لوگ دکھی آتے ان کے دکھ کا مداوع کرتے. آخر جب واپس آتے تالا کھولتے، دیکھتے اندر مریم نماز پڑھ رہی ہے اور پاس ہی بے موسمہ پھل ہے، تر و تازہ بے موسمہ پھل. کیلے کا موسم ہی تو کیلا ہے، امرود کا موسم نہیں تو امرود ہے، آم کا موسم نہیں تو آم ہے. یہ بے موسمہ پھل وہاں موجود ہے، تر و تازہ. اب جس وقت بھی داخل ہوتے قرآن کہتے کلما داخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس ان کے محراب میں عبادت خانے میں جاتے وہاں رزق دیتے. قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آ گیا؟ کمرہ بند ہے، تالا لگا ہے، کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگی یہ تو اللہ دینے والا ہے، بیچنے والا اللہ ہے، بے موسمہ پھل دیتا ہے، بند کمرے میں دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک ہمیں طریقہ بتا دیا، ایک نبیوں کا اسوہ بتا دیا. حضرت مریم وہاں عبادت کرتی تھی اور اللہ اللہ کرتی تھی، وہاں بے موسمہ پھل آ گیا. حضرت زکریا کہنے لگے یہ جگہ ٹھیک ہے. مریم کی عبادت کرنے سے اللہ اللہ کرے اس جگہ کو 4 چاند لگ گئی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے کھڑے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے موسمی اولاد ہی عطا کر دے. میری اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کر دے. اس اللہ والی کے پاس ان کے گھر میں ان کے کمرے میں دعا مانگی. مانگنے والا اللہ کا نبی ہے، دعا مانگتا ہے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، یا اللہ پاکیزہ اولاد دے دینا، انك سمیع الدعاء، یا اللہ تو دعائیں سننے والا ہے. آج اس عاجز بندے کی دعا سن لے. نیک بندی کی جگہ کے پاس میں بیٹھا ہوں، تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا.
اب وہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ اسی محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتے آ گئے، نماز پڑھتے پڑھتے ہی کہنے لگے ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اے زکریا سن لے، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سناتا ہے، اللہ تمہیں بیٹا دے گا، بیٹے کا نام یحییٰ بھی ہوگا، مصدقا تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمہ کی، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سید ہوگا، سردار ہوگا، حصورا عورتوں سے بے رغبت رکھنے والا ہوگا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیکوں میں ہوگا، عام نیک نہیں ہوگا بلکہ اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہوگا۔ تو یہ ہیں اللہ والے کہ جہاں اللہ بیٹھتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، وہاں دعا مانگی جاتی ہے۔ مسجد میں دعا اس لیے مانگی جاتی، نامعلوم کون اللہ والا ہے، کہتے ہیں مسجد میں دعا مانگو، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں 40 آدمی مومن ہو جائے نا، ایک تو ان میں اللہ والا ہوتا ہی ہے۔ دعا مانگو، جب اللہ سب کی قبول کرے گا، یہ نہیں ہوگا کہ اچھے لے لے باقی پھینک دے، جب قبول کرتا تو وہ تو غنی ہے، وہ کریم ہے، سب کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، جہاں چند مومن اکٹھے ہو جائیں، موقع کو غنیمت سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے، وہ ہاتھ نہ بھی اٹھائے جائیں، دل ہی سے دعا مانگ لیجئے، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو اپنا سچا اور سچا بندہ بننے کی